صورتحال یہ ہے کہ آج فتح کا جشن منایا گیا اور نون لیگ جو ہے وہ کشمیر پر الیکشن جیتنے کا جشن منا رہی ہے، اور وہ جشن کیسے منا رہی ہے وہ سارے مناظر بھی آپ کو دکھانے ہیں۔ پھر نون لیگ نے اب دوبارہ سے معافی مانگنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ اب دوبارہ وہ فوج سے معافی مانگ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل تو ہیں ہی ان کے ساتھ تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن اب وہ فوج سے معافی مانگ رہے ہیں، جرنیلوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہمیں ہمارا اقتدار چلنے دیں، ہمارا عہدہ چلنا دیں۔ نون لیگ اب فیصلہ کرنا ہے ہماری فوج کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے پورے کے پورے اداروں کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی سوچ کی بات کر رہا ہوں، کلیکٹو وزڈم کیا کہتا ہے وہ فرد واحد کا چلے گا، کیونکہ فیلڈ مارشل اور نون لیگ کے تو آپس میں معاہدہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ معاہدہ اب کشمیر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو گالم گلوچ جو کر رہے ہیں، وہ گالم گلوچ پہ مت جائیے گا، وہ یہ نورا کشتی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، کشمیر کا الیکشن چوری ہو گیا، گلگت بلتستان کا الیکشن چوری ہو گیا، لیکن ہم ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کے تحادی بن کر رہیں گے، ہم اپنی مرکزی حکومت کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف آپ وزیر اعظم ہیں، کوئی بات نہیں، گلگت بلتستان کا آپ ہم نے رکھ لیا، کشمیر آپ رکھ لیں۔ ان کے پہلے سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں کیونکہ کشمیر کا رزلٹ آ چکا ہے، پہلے ذرا کشمیر کا رزلٹ سنیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس پہ فتح منا رہے ہیں، بلکہ پہلے الٹا شروع کرتے ہیں جی۔ پہلے آپ کو میں کشمیر کی حالت دکھاتا ہوں۔ نمبر 1، نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ کو خاص طور پہ، اور پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہے، صرف پریس کانفرنس کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی۔ کشمیر کے معاملے میں نہ صرف کشمیری بلکہ اب سراپا احتجاج ہیں، ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، اور طلبہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور طلبہ کو مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے احتجاج جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کشمیر کے سلسلے میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کریں، اور سینیٹر مشتاق کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے آگے جا کے بتاتے ہیں۔ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کی، یہ لوگ پرامن ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، اور یہ فیلڈ مارشل کے بھی خلاف نہیں تھے، نہ ہیں، ان کا فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی کوئی پھڈا نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی، کیونکہ کشمیر کا کیا لینا دینا، سفید پرچم انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پہ طلبہ ہیں، طالبات ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، سفید پرچم لے کر وہ نکلے ہوئے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں خون نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ سفید پرچم اگر میدان جنگ میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو نا، انڈیا اور پاکستان کی جنگ، اس میں بھی اگر سفید پرچم کو لے کر آ جائے تو جنگ رک جاتی ہے، فائرنگ رک جاتی ہے، اور پھر آفیسر ملتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اور اس میں یا لاشیں اٹھانی ہوتی ہیں، یا زخمیوں کو اٹھانا ہوتا ہے، یا بتایا جاتا ہے، یا کوئی پیغام ہوتا ہے، یا کوئی جنگ بندی ہوتی ہے، اس طرح کا وہ سفید پرچم جو ہے وہ ضرورت وہ انٹرنیشنل لا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ سفید پرچم اٹھانے والوں پہ بھی گولیاں چلا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کشمیریوں نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے، کشمیری شہریوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، خواتین نے، کہ آپ ان پر گولی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے؟ اور آپ کو میں دکھاتا ہوں، پہلے ذرا طلبہ کو دکھائیے گا جی، طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، پہلے طلبہ کو دکھائیں، یہ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں جی، سینکڑوں طلبہ گرفتار کر لیے آپ نے، سنائیے گا جی، آواز کھولیں اس کی۔ ہم سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ احتجاج کریں گے، جو لوگ ابھی موجود ہیں وہ احتجاج کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چاٹیں مکے لاتے ہیں، ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر صورت آپ لوگوں نے اس موومنٹ کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تب تک ہم احتجاج بات کرواتے رہیں گے، ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی۔ یہ ہے اسٹوڈنٹس کا حال، اور کل طالبات کو اٹھایا گیا راولپنڈی میں، اور اس سے پہلے لاہور میں اٹھایا گیا، جو کہتی ہیں میں کشمیر کی بیٹی ہوں، میں کشمیر کی پوتی ہوں، میں کشمیر کی نواسی ہوں، سارا خاندان کشمیری ہے۔ اب ذرا ایک یہ دکھائیے گا جی، یہ آواز بھی سنائیے گا ان کی، یہ دیکھیں، یہ ابلاشیں آ رہی ہیں، یہ ہے، یہ لاش آئی ہے جی، یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، یہ سری نگر بارہ مولہ کا پڑا نہیں ہے، یہ جموں نہیں ہے، یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر نہیں ہے، یہ پاکستان کا آزاد کشمیر ہے۔ لاشیں بچا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فوٹیج ہے جی، وہ دکھائیے گا کہ اس وقت مظفر آباد میں
کیا حال ہے. کہ یہ مناظر ہے لگاتار آپ کو دکھائے جا رہے ہو. یہ دیکھیں. پولیس کی یہ صورتحال ہے. بغیرت کے بچے لگاتار فائٹ کر رہے ہیں. یہ اس وقت فیصلہ باد میں یہ شیخ فائٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میدان جنگ بنا ہوا ہے. یہ اور یہ معاملات گولیاں لگ آپ چکی ہیں. دیکھ یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کے یہ یہ سامنے آپ کے یہ گولیاں لگ چکی ہیں. یہ مناظر آپ دیکھتے جائیں. یہ یزید کی نسل کے کام دیکھیں. یہ اپنی عوام پہ نیاتی عوام پہ یہ لگاتار فائٹ کر رہے ہیں. یہ زخمی ان کو اسی ٹائم اس کو ایک کو گولی لگ گئی ہے. یہ ہے سچویشن. یہ آپ ذرا دیکھتے جائیے. ان حالات میں الیکشن ہوا کل. یہ دیکھیں پہلا مرحلہ بھی اسی طرح ہوا. یہ یزید کی نسل ووٹ ڈالے گئے میرپور میں. اب دوسرے مرحلے میں کل الیکشن ہوا ہے. اسی طریقے سے ووٹ ڈالے گئے. ان حالات میں پولنگ الیکشن کروایا گیا. پولنگ بوتھ خالی تھے. کوئی نہیں گیا ووٹ ڈالنے کے لیے. سب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. کشمیر بند پڑا ہے مکمل طور پر. ایک وہاں پہ خونی قسم کا آپریشن ہو رہا ہے. خوفناک آپریشن ہو رہا ہے. فورسز وہاں پہ اتاری ہوئی ہیں. اور یہ چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں. یہ انہوں نے میدان جنگ بنایا ہوا. پورا کشمیر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. پیچھے مارکیٹس بند پڑی ہیں. کاروبار بند ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے لیے حق مانگ رہے ہیں. حقوق مانگ رہے ہیں. اور جو بات وہ کہتے تھے وہ بات 100% درست ثابت ہوئی ہے. اس کے بعد ذرا یہ آپ نے دیکھ لیا. اب ذرا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ ذرا وہ بتا دیں کہ انہوں نے سنی. تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ 10 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا، کیونکہ ایک سیٹ پہ ایک کینڈیڈیٹ کے فوت ہونے کی وجہ سے الیکشن پہلے ہی ملتوی ہو چکا ہے. تو 45 سیٹوں میں سے اس وقت 23 کا نمبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے حاصل کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. مسلم لیگ نون نے 23 کا نمبر حاصل کر لیا 45 سیٹوں میں سے. تو الیکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن مناظر میں. اب پیپلز پارٹی یہ ہے فارم 47 کی لڑائی اور کوئی لڑائی نہیں ہے. الیکشن تو ہو ہی نہیں رہا. فارم 47 کی لڑائی ہے. اب پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے انہی الیکشنز کے بارے میں جو ان کی اتحادی ہے. آپ کو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ان کی اتحادی ہے. اکٹھے کھاتے ہیں, اکٹھے پیتے ہیں, اکٹھے مال بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ذرا سنائیے گا جی. شرجیل میمن کو پہلے سنائیں. 24 کے انتخابات کی تاریخ کو دہرایا گیا کشمیر کے انتخابات میں. وہ فارم 47 کی حکومت تھی. یہ فارم 47 پلس کی کارروائی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے 8 فروری 2024 کا وہ کہتے ہیں فارم 47 کی جعلی حکومت تھی. الیکشن چوری کیا گیا. اور یہ کشمیر کی فارم 47 پلس کی حکومت ہے جو بنائی جا رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے انہی الیکشن کے بارے میں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ فتح کا اعلان کر رہے تھے. اب ذرا سنائیے گا جی آپ ندیم افضل چاند کو. آج پاکستان مسلم لیگ نواز سیلیبریشن بنا رہی ہے کہ جی کشمیر میں ہم نے الیکشن جیتا ہے. جشن ہے. جشن یقیناً منانا چاہیے لیکن لاشوں پر نہیں منانا چاہیے. آپ میرپور کے حلقے میں 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم 3 حلقوں پہ آ گئے یا 4 پولنگ اسٹیشن پہ گئے. آپ نے ہر پولنگ اسٹیشن میں انجیکشن لگایا. انجیکشن مطلب ہے آپ کا پنجاب کا انجیکشن ہوتا ہے 10,000 ووٹ کا. کشمیر کا انجیکشن ہے 7,000 ووٹوں کا. جو بیلٹ پیپر میں جو لوگوں کو آپ نے موریں لگا کے دی آپ سٹاف سے پوچھ لیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ الیکشن مکمل متنازع ہو, لیکن آپ کا جو جشن کا انداز ہے لاشوں کے اوپر منانے کا اس پہ ہم جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. اور آپ ہر حلقے میں آپ نے ٹائم چینج کیا آخری گھنٹے جا کر, اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو تو بتایا بھی نہیں کہ ٹائم 1 گھنٹہ بڑھ گیا ہے, لیکن آپ کے کینڈیڈیٹس کو پتا تھا کہ ٹائم 1 گھنٹے بڑھا ہے. اس کے بعد ہم نے 4 حلقوں کی بات کی. آپ نے اس لیے کہا کہ الیکشن سے 4 حلقے ری پولنگ کروا لے جو متنازع ہیں, لیکن آپ نے اس کا بھی مثبت جواب نہیں دیا. اب لطیف اکبر صاحب پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر ایکٹنگ, وہ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں, وہاں لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہاں پر جہاں پریزیڈنٹ پرامن طریقے سے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا وہاں الیکشن کیا ہم پرامن ہے اور کیا آپ جشن منا رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا جی کہ پہلے ہمارا کارکن مختار یونس شہید ہوا میرپور میں. آپ نے آزاد کشمیر کی سرکار کو ووٹ کی سرکار نہیں رہنے دیا, آپ نے لاشوں کی اور لاٹھی گولی کی سرکار بنا دیا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ایم این اے صاحب پولنگ اسٹیشن میں کیا لینے گئے تھے, ایم این اے خالی ہاتھ گئے تھے. اور اس کے بعد آپ کے نون لیگ کے کتنے ایم پی ایم این اے پنجاب سے گئے ہوئے تھے,
اور یہ اس وقت جو آپ کے وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ ذرا حقائق کے مطابق کریں. ہم ہر حقائق کا جواب دینا جانتے بھی ہیں اور دیں گے بھی. اور یہ جو دھاندلی جو جس طرح کے آپ کل مظفر آباد میں جس طرح سارا دن قتل و غارت ہوئی ہے وہ پوری دنیا نے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لے, اور اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس الیکشن کو لڑا, اس الیکشن کو, اور اس الیکشن کو متنازع ہونے سے بچایا اور اس کا بائیکاٹ نہیں کیا. بجائے آپ کو شکریہ ادا کرنے کے آپ پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کریں. جہاں کشمیر میں لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں, کشمیر میں لاشیں گر رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی آپ کے الیکشن کو جسٹیفائڈ کر رہی ہے, لیکن ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے, اس ساری چیزوں کو بچانے کے لیے, اور آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں. تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ مظفر آباد میں کل سارا دن قتل و غارت گری ہوتی رہی, دھاندلی ہوتی رہی, اور پیپلز پارٹی کے کیمرے کو بھی زخمی کیا گیا گولی مار کر. دیکھو لیکن سیریل نمبر جڑا انگوٹھا لگ گیا. یہاں پہ ذرا پاز کیجیے گا جی, یہ صرف ایک ہے, ذرا ایک منٹ جی, پچھلا تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں, تھوڑا سا پیچھے ذرا یہ دیکھیں. یہاں پہ یہ صرف ایک پرچی ہے جی جس پہ نام لکھا ہوا ہے, یہ ایک بیلٹ پیپر ہے ایک پہ. اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے, پوری کاپی خالی پڑی ہے. یہ دیکھ, یہ ہو گیا جی ایک. اس کے بعد آگے چلیں, اور یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے سارا خالی پڑا ہے, صرف بیلٹ پیپر اور ٹھپے لگا کے یہ ووٹ بھرے گئے ہیں, ڈبے بھرے گئے ہیں. یہ سارے کے سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا, پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, عوامی ایکشن کمیٹی نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, عوام نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے انڈین فورسز کرتی تھی مقبوضہ کشمیر میں. وہاں پہ کٹ پتلی حکومتوں کو لایا جاتا تھا, وہاں پہ بھی گولیاں برسائی جاتی تھی کشمیری عوام پہ. یہاں پہ بھی کشمیری عوام پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ذہنی مریض باولا ہو گیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جتنے بھی ذہنی مریض ہیں یہ پاگل ہو گئے, باولے ہو گئے, اور یہ انسانوں کو کاٹ رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے شہریوں کو کاٹ رہے ہیں. اب ذرا یہ سارے مناظر الجزیرہ نے کل ایک رپورٹ دکھائی, اور الجزیرہ نے خالی پولنگ سٹیشنز دکھا دیے, سب کچھ دکھا دیا کمال حیدر نے. اس کے بعد الجزیرہ کی جو ہے وہ ویب سائٹ پاکستان میں بند کر دی گئی. پاکستان نے اس کے الجزیرہ کی ویب سائٹ بند کر دی گئی. کشمیر سے متعلق جو احتجاج انہوں نے دکھایا تھا, انہوں نے ایکسپوز کیا. کمال حیدر نے مظفر آباد گئے اور انہوں نے جا کے دکھا دیا ساری سچویشن جو بھی ہے, اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کوئی ٹرن آؤٹ نہیں آیا, لائیو بتا دیا, دکھا بھی دیے. تو الجزیرہ کو بند کر دیا. پھر ایک اور کام کیا گیا, اور کشمیر سے اگلا دکھائیے گا جی, کل آرڈر جاری ہوا. یہ آرڈر جاری ہوا ہے کل, اور اس میں وزارت اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب کی ہے. اس نے اعلان کیا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے. آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اب آزاد کشمیر میں الگ سے حکومت ہے, اور وہاں پہ وزیر اعظم ہے پیپلز پارٹی کے, جھوٹے سچے جو بھی ہیں. آزاد کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر ہے جی, وہاں پہ وزیر اعظم ہے, وہاں پہ صدر ہے, اور وہاں کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے. باقی صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, لیکن کشمیر میں وزیر اعظم ہوتا ہے. باقی صوبوں میں گورنر ہوتا ہے, وہاں پہ صدر ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان عطا تارڑ صاحب کی وزارت یعنی کہ فیلڈ مارشل جناب جن صاحب کی جو ہے وہ یہ آرڈر جاری کر رہی ہے. وہ آرڈر جاری کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو کہ آپ نہیں جا سکتے بغیر کسی اجازت کے, یعنی آپ کشمیر نہیں جا سکتے. کشمیر میں سارے انٹرنیشنل میڈیا پہ پابندی لگا دی ہے. یہ کل کیا گیا ہے, کل کے بعد. اور اس طریقے سے یہ اس کو ان حالات کے بعد آپ کیا کریں گے. اور یہ جو میرے پاس انٹرنیشنل میڈیا کو یہ ایڈوائس جاری کیا گیا, نوٹس سرو کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا ہے, یہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. یہ اوپر دیکھ رہے ہیں EPW لکھا ہے, یہ تو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے. گائیڈ لائنس منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے جاری کی گئی ہیں, ہدایات جاری کی گئی ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فورن میڈیا جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی بھی آؤٹ سائڈ لاہور, اسلام آباد, کراچی اگر جانا ہے تو ان کو NOC لینا پڑے گا, اور یہ NOC کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. اور یعنی مطلب بڑا کلیئر ہے کہ آپ کشمیر نہیں جا سکتے, آپ مظفر آباد نہیں جا سکتے, آپ راولا کوٹ نہیں جا سکتے, میرپور نہیں جا سکتے, آپ کہیں نہیں جا سکتے باہر, آپ خیبر پختونخوا نہیں جا سکتے, اور کیونکہ وہاں پہ بھی کام ابھی شروع ہونے والا ہے, اور بلوچستان نہیں آپ جا سکتے. تو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اب ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نہیں جا سکتے.